مکتوب نمبر 118 دفتر اول حصہ دوم۔ بدخشان والوں کی قسمت کے چند مکاتیب شریف مجدد رحمۃ اللہ تعالی نے پے در پے بدخشان والوں کی طرف لکھے ہیں۔ یہ مکتوب شریف بھی ملا قاسم علی بدخشی صاحب کی طرف صادر کیا گیا ہے، اور ملا قاسم علی بدخشی صاحب وہ شخصیت ہے جو حضرت باقی باللہ رحمہ اللہ الباری کے صحبت مطہرہ ان کو حاصل تھی، اور آپ کی رحلت مبارکہ کے بعد آپ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی کے ساتھ وابستہ ہوئے۔ یہ مکتوب شریف ملا قاسم علی بدخشی صاحب کی طرف صادر کیے گئے اس بارے میں کہ نقصان میں ہے وہ جماعت جو اہل اللہ پر اعتراض کرتا رہتا ہے۔ کبھی ان کی ظاہری شکل و صورت کو دیکھ کے اللہ کے ان بندوں کو اعتراض، کبھی اس کی باطن پر اعتراض، کبھی اس کے چلنے پر اعتراض۔ ایک بندے نے ایک کتاب لکھی ہے تلبیس ابلیس کے نام پر، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ الباری کی خلاف وہ کتاب لکھی گئی ہے۔ اس کتاب کو اگر آپ پڑھیں گے نا تو اس میں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کی زندگی کا کوئی بھی ایسا گوشہ نہیں ہے، ایون کہ آپ کے لقموں پر بھی اعتراض کیا۔ ایسے لقمہ کوئی اٹھاتا ہے؟ یہ لقمہ اٹھانے والا ہے۔ آپ کے چلنے کے انداز پر بھی اعتراض کیا، آپ ایسے چلتے ہیں، ان پہ اعتراض کیا۔ آپ کے لباس پر اعتراض کیا ہے، آپ کی نسب پر اعتراض کیا ہے، آپ کے اسم پر اعتراض کیا ہے، آپ کے اولاد پہ اعتراض کیا، آپ کے خاندان پہ، آپ کے طریقہ ذکر پر، آپ کے سونے پر، غرض کہ آپ مبارک کی کسی بھی زندگی کے گوشے کو نہیں چھوڑا گیا جس پر اعتراض نہیں ہوا۔ تو مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کچھ لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی بندوں پر اعتراض کرتے ہیں، اور میں حدیث قدسی سناتا ہوں آپ کو۔ کریم آقا فرماتے ہیں کہ میرے رب کائنات نے فرمایا من عادا لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی کے ساتھ عداوت رکھتے ہیں، مولا کائنات فرماتے ہیں میری طرف سے اسے جنگ کی اعلان ہے۔ اور اللہ رب العزت مالک الملک جس کے خلاف جنگ کا اعلان کر دے تو جیت کسی کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ تو یہ بندہ خسارت میں ہے، نقصان میں ہے۔ فرماتے ہیں جو مولانا قاسم علی صاحب نے مجھے جو خط لکھا تھا وہ میں نے پڑھا، اور اس میں سے مجھے وضاحت مل گئی ہے۔ قال اللہ تبارک و تعالی من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، جنہوں نے نیک عمل کیا تو نیک عمل بھی ان کا اپنا ہی ہے، اور جنہوں نے گناہ کیا تو اس کی گناہ بھی اسی کے اوپر ہے۔ میں تیرے ساتھ عداوت کرنے والے، آپ پر طعن و تشنیع کرنے والے، آپ پر اعتراض کرنے والے جو ہے وہ جانے، ان کا کام جانے، لیکن وہ بدبخت طائفہ ہے۔ خواجہ عبداللہ انصار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خواجہ عبداللہ انصار پیر ہرات کے نام سے مشہور ہے، اور آپ اللہ کے وہ برگزیدہ ولی ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رحمۃ اللہ تعالی کے پوتے ہیں آپ مبارک، اور یوں سمجھ لیجئے کہ ہر طبقہ فکر حضرت خواجہ عبداللہ انصار رحمۃ اللہ تعالی کو قابل قبول کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں الہی ہر کرا خواہی براندازی باما در اندازی، ربا جس سے تو چاہے پھینکنا، تو جسے پھینکتا ہے تو ان کی علامت کیا ہوتا ہے؟ وہ ہمارے ساتھ لڑ پڑتا ہے۔ جو اللہ کے بندوں سے لڑ پڑتا ہے تو یہ علامت اس کی یہ ہے کہ وہ اسے رب نے نکالا، رب نے اسے رانند دربار کر لیا ہے اللہ رب العزت نے۔ ترسمان قوم کے بدرد کشان بے خندند برسر کار خرابات کنند ایمان را، میں ڈرتا ہوں اس قوم پر کہ جو درد کشان مینوشان عشق و محبت الہی، جو ان کی شراب پیتے ہیں، ان لوگوں پر وہ مسکراتے ہیں، ہنستے ہیں۔ فرماتے ہیں وہ اپنے کام کو اتنا خراب کر لیتے ہیں کہ وہ اپنی ایمان کو ہی خراب کر جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے دوست ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ اللہ رب فرماتے ہیں یہی بڑی کامیابی ہے، یہی لوگ کامیابی ہے، اللہ کے ولی ہے۔ تو کیا خواجہ عبداللہ انصار رحمۃ اللہ تعالی نے کیا خوب فرمایا، الہی ہر کرا خواہی براندازی
باما در اندازی، جس کو تو چاہے رانندہ دربار کر دینا، اسے ہمارے ساتھ لڑا رہے ہو، بس وہ ہم پر۔ اچھا، ایک صاحب استطاعت بندہ جس کے پیچھے کتا بھونکے نا تو پلٹ کے کتے کو پتھر مارتا ہے، کتے کو بھگا دیتا ہے۔ کتے کی شامت تب آتی ہے جب وہ کسی پر بھونکتا ہے، نہ بھونکے کتا کتا ہے، پڑا رہے گا۔ وہ مسافر بھی اپنی سفر پر جا رہا ہوتا ہے تو مجدد رحمۃ اللہ تعالی ملا قاسم علی بدخشی صاحب کی طرف ان کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ اپنا کام کر لیا کرو، یہ جو بھونکنے والے ہوتے ہیں اللہ کے بندوں پر، اسے رب کائنات خود ہی تباہ و برباد کرتے ہیں۔ کافی اہل اسلام را از انکار فقراء و طعن در ایشان نگاہ دارد بحرمت سید البشر علیہ السلام۔ اللہ رب العزت تمام اہل اسلام کو فقیروں کے انکار اور اس پر طعن کرنے سے اللہ محفوظ رکھے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلہ طیبہ کے ساتھ۔